پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک بڑا دلچسپ کھنڈر ہے جس کی کہانی تاریخ اور عقیدت کے بیچ کہیں کھو گئی ہے۔ تو آج ہم اسی الٹے قلعے کی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ قلعہ واقعی ایک ولی کی کرامت سے الٹ گیا تھا، یا پھر اس کی تباہی کے پیچھے ایک ایسی جنگ کی کہانی ہے جسے وقت نے بھلا دیا ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے پاس ہی یہ پراسرار کھنڈر موجود ہے۔ مقامی لوگ اسے الٹا قلعہ یا کچھ لوگ الٹی بستی بھی کہتے ہیں، اور اس کی تباہی کے بارے میں دو بالکل ہی مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک طرف تو ایک مشہور ولی کا معجزہ ہے اور دوسری طرف ایک گمنام جنگ کی داستان۔ یہ دو کہانیاں دو الگ الگ بزرگوں، دو الگ الگ بادشاہوں اور دو بالکل مختلف زمانوں کی بات کرتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس کہانی کی بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جو ہر ایک کی زبان پر ہے۔ اس داستان کے مرکزی کردار ہیں عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر اور ان کا ایک بہت خاص مرید۔ اس کہانی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے بدلا بہار رحمت اللہ علیہ۔ وہ حضرت لال شہباز قلندر کے سچے عاشق اور مرید تھے، اور ان کی یہی عقیدت اس پورے واقعے کی جڑ بنی۔ اچھا، تو اس زمانے میں یہاں کا حاکم تھا راجہ چوپٹ، ایک بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے دور میں یہ شہر ہر طرح کی برائیوں، ناچ گانے اور شراب خوری کا مرکز بن چکا تھا۔ تو ہوا یہ کہ بودلا بہار ہر وقت مستی میں قلندر کا نعرہ لگاتے تھے۔ راجہ چوپٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے انہیں روکا، لیکن وہ نہ مانے۔ اس پر بادشاہ نے انہیں قتل کروا دیا، اور ظلم کی انتہا یہ کہ ان کا گوشت پکوا کر لوگوں میں بانٹ دیا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر وہاں پہنچے اور اپنے مرید کو آواز دی تو ایک معجزہ ہوا۔ بودلا بہار صحیح سلامت ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ دیکھ کر قلندر جلال میں آئے، انہوں نے اپنا کاسا الٹا اور کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے میں پورا قلعہ اپنی بستی سمیت الٹ کر تباہ ہو گیا۔ اچھا، یہ تو تھی ایک کہانی۔ اب چلتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف۔ یہ کہانی اتنی مشہور تو نہیں ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بہت اہم سمجھی جاتی ہے، اور یہ لال شہباز قلندر کے زمانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس کہانی کے کردار بالکل الگ ہیں۔ اس میں مرکزی کردار ہیں سید علی رحمت اللہ علیہ، جو ایک اور بزرگ حضرت لکی شاہ صدر کے دادا تھے، اور اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا راجہ دلو رائے۔ نام بھی الگ اور کردار بھی الگ۔ اور یہاں وقت کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سید علی لال شہباز قلندر کے سندھ آنے سے کافی پہلے یہاں آئے تھے۔ لال شہباز قلندر کا وصال 673 ہجری میں ہوا، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ سید علی کا واقعہ اس سے بھی بہت پرانا ہے۔ ماخذ کے مطابق سید علی کو یہاں اس لیے بلایا گیا تھا کیونکہ راجہ دلو رائے کا ظلم اور ستم اپنی حدوں کو چھو رہا تھا، تو وہ ایک لشکر لے کر آئے، انہوں نے جنگ کی اور اس ظالم بادشاہ کو شکست دی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دونوں کہانیوں میں سے سچ کے زیادہ قریب کون سی ہے؟ چلیں اب ذرا ان کھنڈرات سے ملنے والے ثبوتوں اور منطق کی کسوٹی پر ان دونوں کو پرکھتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں نظریات تباہی کی بالکل الگ الگ تصویر دکھاتے ہیں۔ ایک میں قلعہ جادوئی طریقے سے ایک لمحے میں الٹ جاتا ہے، جبکہ دوسرے نظریے کے مطابق جنگ کے بعد اسے باقاعدہ توڑا گیا کیونکہ وہ برائی کا اڈا تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو زمین کے نیچے سے سرخ اینٹوں کی بنی دیواریں ملیں، اور یہ دیواریں ایک منظم ترتیب میں ہیں، یعنی باقاعدہ بنیادیں ہیں۔ یہ بات اس خیال سے تو بالکل میل نہیں کھاتی کہ پورا قلعہ ایک جھٹکے میں الٹ گیا ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب کچھ ٹوٹا پھوٹا اور بے ترتیب ہوتا۔ اور پھر ایک منطقی سوال بھی تو ہے، ایک ولی جس کا مقصد ہی دین پھیلانا اور لوگوں کی اصلاح کرنا ہو، وہ بھلا ایک پوری بستی کو جس میں ممکنہ طور پر نئے مسلمان بھی ہوں کیوں تباہ کرے گا؟ جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، لال شہباز قلندر کے آنے سے تو شہر کی برائیاں ویسے ہی ختم ہو رہی تھیں اور لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو پھر وہ ان لوگوں کو جو ان کے پیروکار بن رہے تھے پوری بستی سمیت کیوں تباہ کرتے؟ یہ بات ان کے مشن کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں اور ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخی حقیقت اور لوگوں کی عقیدت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں۔ جو راوی ہے ان کا جھکاؤ صاف طور پر جنگ والے نظریے کی طرف ہے۔ ان کے مطابق یہ بات زیادہ منطقی اور قابل اعتبار لگتی ہے کہ یہاں سید علی کی فوج نے جنگ لڑی اور جیتنے کے بعد برائی کے اس مرکز یعنی قلعے کو مسمار کر دیا تھا۔ تو آخر میں ہمارے سامنے ایک ہی کھنڈر کی دو الگ الگ کہانیاں ہیں۔
تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ کھنڈرات ایک فوجی فتح اور ظلم کے خاتمے کی نشانی ہو سکتے ہیں، اور اگر روحانی نظر سے دیکھیں تو معجزے کی کہانی حضرت لال شہباز قلندر کی عظمت، ان کی طاقت اور ان کے انصاف پر لوگوں کے پختہ ایمان کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ تو یہاں ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، جب کوئی کہانی صدیوں تک نسل در نسل سنائی جائے تو کیا وہ خود اپنی جگہ ایک سچائی نہیں بن جاتی؟ شاید تاریخ صرف وہ نہیں جو ہوئی، بلکہ وہ بھی ہے جو یاد رکھی جاتی ہے۔